وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر۔ سورہ ضحیٰ کی دو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کو مت دباؤ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دو، جھٹک کے بات نہ کرو۔ یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے جو غریب ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ان لوگوں کا لحاظ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور ہماری شریعت میں کمزوروں کا بہت لحاظ کیا گیا ہے۔ اسلام غریبوں کا، کمزوروں کا بہت خیال کرتا ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی بے آسرا ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، ان لوگوں کا دست و بازو بننا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت ہی اجر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دولت، جو پیسہ ہم کو دے رکھا ہے، اس میں سوسائٹی کے غریبوں کا بھی حق ہے، معاشرے کے کمزوروں کا بھی حق ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میرا مال میری مرضی، تو یہ قارونی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون سے جب کہا تھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جیسے تجھے دے رکھا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں دے، تو قارون نے کہا إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، یہ تو میں محنت کر کے پسینہ ٹپکا کے کمایا ہوں، اپنی عقل سے میں کمایا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ یاد رکھیے، کمزوروں کی مدد کرنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کو پہنانا حقیقت میں اپنی مدد کرنے کے برابر ہے۔ ان کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت دے گا، ہماری روٹی میں برکت دے گا۔ اور اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ذکر کیا ہے۔ تمہاری روزی بے برکت کیوں ہو گئی ہے؟ تمہاری روزی میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اس لیے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، یتیموں کا خیال نہیں کرتے ہو، یتیموں کی مدد نہیں کرتے ہو، یتیموں کو کھلاتے پلاتے نہیں ہو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھلانے کے سلسلے میں تم ابھارتے نہیں ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تمہارے نظروں کے سامنے جو یتیم ہے، جو بیوہ ہے، تمہارے نظروں کے سامنے جو کمزور ہیں، تم ان کا خیال نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی روٹی کو بے برکت بنا دیا، تمہارے گھروں کے اندر سے برکت کو اٹھا لیا۔ یتیموں کو ہم کم نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیے دنیا کے جو بھی بڑے لوگ بنے ہیں وہ سب یتیم ہی تھے۔ کائنات کے سب سے بڑے انسان، کائنات کے سب سے بڑے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ یتیم بن کر پیدا ہوئے۔ اور صبح شام جو حدیث کی کتابیں ہم پڑھاتے ہیں، بخاری کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، یہ لکھنے والے کون تھے؟ یہ بھی یتیم تھے۔ امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے، حدیثوں کے وہ امیر المومنین تھے، حدیثوں کے لکھنے میں سب سے بڑے ماہر تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یتیم تھے۔ تو دنیا کے جو بھی لوگ بڑے بڑے بنے ہیں وہ سب یتیم ہی، آپ اگر غور کریں گے تو۔ اس لیے حضرات ہمیں چاہیے کہ یتیموں کا دست و بازو بنے۔
چونکہ پیارے نبی یتیم تھے، یتیموں کا درد وہ جانتے تھے، اسی لیے یتیموں کی جو کفالت کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے۔ ان 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، ایک شہادت کی انگلی اور دوسری بڑی انگلی، درمیانی انگلی۔ یہ 2 انگلیاں جتنے قریب ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یتیموں کو خیال کرنے والا، ان کی خبر گیری کرنے والا، ان کو کھلانے پلانے والا، ان کا دیکھ بھال کرنے والا، قیامت کے دن جنت میں میرے بازو اس طرح ہوگا۔ کتنی بڑی بات۔ دوسری حدیث میں اور تفصیل کے ساتھ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ بھی بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا کہ الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بیواؤں کی خبر گیری کرتا ہے، مسکینوں کی خبر رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ کالصائم الذی لا یفطر کالقائم الذی لا یفطر کالصائم الذی لا یفطر، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ فرمایا کہ جو لوگ ان کی فکر کرتا ہے، بیواؤں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا جو خیال کرتا ہے، اس کو اتنا اجر ملے گا، اس تہجد گزار کی طرح اجر ملے گا جو تہجد پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اس روزہ دار کی طرح اجر ملے گا جو افطار کرتا نہیں ہے، مطلب روزانہ روزے رکھتا ہے، ناغہ نہیں کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی کہ جو لوگ سوسائٹی کے کمزوروں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، ان کو اتنا اجر ملے گا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کا خیال کرتے ہیں نا، آپ رات بھر سو جائیں گے مگر تہجد کا ثواب پائیں گے، آپ دن بھر کھاتے پیتے رہیں گے مگر روزہ رکھنے کا ثواب پائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے سکت دیا ہے، طاقت دیا ہے، تو سوسائٹی میں کوئی یتیم ہے تو اپنے گھر میں لا کے رکھ لیجئے۔ سوسائٹی میں کوئی مجبور انسان ہے، اس کی مدد کرتے رہیے، ماہانہ اس کو راشن پہنچاتے رہیے۔ وہ یتیم تمہارا رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار کوئی بھی ہو، اس کا اگر آپ ماہانہ دست و بازو بنیں گے، مدد کریں گے، اللہ اکبر، رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب، دن بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، جب تک آپ ان کا خیال کرتے رہیں گے۔ آپ کے سامنے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا میں جو لوگ یتیموں کو یا کمزوروں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تو کیا آپ کا مال کم ہو جائے گا؟ یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ غریبوں کا خیال کرنے سے، کمزوروں کا خیال کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ مال میں اور زیادتی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، اللہ تمہاری جو مدد کر رہا ہے ان غریبوں کی وجہ سے، ان غریبوں کو جو تم خیال کر رہے ہو، ان کمزوروں کی جو تم فکر کر رہے ہو، ان یتیموں بیواؤں کا جو تم خیال کر رہے ہو، ان کے خیال کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر میں برکت دے رہا ہے، ان کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گھروں میں روزی روٹی میں برکت دے رہا ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ آپ اپنے گھر کے یتیموں کو دانے دانے کے لیے تڑپاتے ہیں، آپ اپنے گھر کے یتیموں کو ایک ایک نوالے کے لیے تڑپاتے ہیں، اور باہر غریبوں کو، مسکینوں کو کھانے بانٹتے ہیں، باہر جا کے ریشن بانٹ رہے ہیں، باہر کے غریبوں کو جیب سے نکال کے پیسے خرچ رہے ہیں، اور گھروں کے اپنے یتیموں کو، بیواؤں کو کم نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کوئی شوہر مر جاتا ہے، بیوہ کو اتنی کم نظر سے دیکھا جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ بیوہ یہ گھر میں مصیبت ہے۔ بیوہ گھر میں مصیبت نہیں، وہ تمہارے گھر میں رحمت ہے۔ یتیم تمہارے گھر میں مصیبت نہیں، یتیم تمہارے گھر میں رحمت ہے۔ ان لوگوں کی فکر کرنا چاہیے، اور جب تمہارے گھر میں کوئی اسپیشل دعوت ہے، کوئی ولیمے کی دعوت ہے، کوئی بھی دعوت ہے، پہلے ان لوگوں کو بلاؤ،
پہلے ان کمزوروں کو بلاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری دعوت کیا ہے؟ شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ دعوت ہے یدعا الیہا من یأباہا، ایسے لوگوں کو بار بار بلایا جاتا ہے جو آنا نہیں چاہتے، جو آنا نہیں چاہتے ان کو بلایا جاتا ہے، اور جو نہیں آنا چاہتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، جو پیٹ بھرے لوگ ہیں ان کو بار بار بلاتے ہیں، جو بھوک کے لیے ترس رہے ہیں ان کو آپ بلاتے نہیں۔ تو دعوتوں میں جو آنا چاہتے ہیں ان کو بلانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سوسائٹی کے جو بھی کمزور لوگ ہیں، کمزور طبقہ ہے، ان کا خیال کرنے کی اسلام بڑی ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ تو پہلی آیت جو سورہ ضحیٰ کے اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رہا یتیم اسے دباؤ نہیں، یتیم کو دبانا نہیں چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، باہر سوسائٹی میں روڈ پہ کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے، فقیر آتا ہے، مسکین آتا ہے، اس کو جھٹک کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ دینا چاہتے ہیں آپ جیب سے نکال کے دیجئے، اگر نہیں دینا چاہتے ہیں خاموشی سے اس کو بھیج دیجئے۔ اس لیے دباتے ہیں، اس کو جھٹک کے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہے، فقیر ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سوسائٹی کی جو بھی کمزور طبقہ ہے ان کا خیال کرنے، ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم سے جو بھی چھوٹے موٹے غلطیاں ہو جاتے اللہ معاف فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔